یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس کی نسل کے اندر سے ہیں، اور یہ پیدا کہاں سے ہوئے ہیں، اور ان کو قید کیوں کیا گیا ہے، اور یہ کب واپسی آئیں گے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو ہے یاجوج ماجوج کا قرآن میں کس جگہ کے اوپر ذکر ہے، اور کس بادشاہ نے ان کو قید کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا۔ یاجوج ماجوج اصل میں ایک فسادی قوم ہے، اس کو خون ریزی پسند ہے، یہ جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں پہ اجاڑ کر دیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس دنیا پہ میں تو موجود نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے جب ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ ہر بلندی سے چڑھتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس آیت سے جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بلند جگہ سے، یعنی کہیں زمین کے اوپر بلند جگہ سے آئیں گے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سیارہ ہو یا کوئی جو ہے دوسرا پلینٹ ہو، یا دو سیارے آپس میں قریب قریب ہوں، اس جگہ کے اوپر وہ رہتے ہوں، یا زمین میں سے کوئی شارٹ کٹ راستہ گزرتا ہو جہاں سے وہ دوسری جگہ سے یہاں منتقل ہوتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ تو تب ان لوگوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یہ قوم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے آتی ہے اور آپ آ کے یہاں پہ بہت فساد کرتی ہے، تو تم ادھر ایک بند لگا دو، یعنی دیوار ایک کھڑی کر دو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ وہ بادشاہ ذوالقرنین نے کھڑی کی تھی۔ ان کا حسب اور نسب کیا ہے؟ ان کا حسب اور نسب تقریباً علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہی ہیں، اور یہ اپنی نسل کو بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ اگر انسانوں میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے یہاں 100 بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے انسانوں سے، جو کہ سلجھے ہوئے اور زمین کے اوپر رہنے والے انسان ہیں، کیونکہ علماء اکرام کے بھی نزدیک یہ بھی انسان ہی ہیں۔ اور یہ کس پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں؟ اکثر علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام یافس تھا۔ پہلے بیٹے سام کی اولاد میں سے جو ہے وہ عرب لوگ ہیں، اس میں سے انبیاء اکرام ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے میں سے حام میں سے افریقی قوم کے لوگ ہیں، یعنی حبشی لوگ ہیں وہ۔ اور جو تیسرا بیٹا ہے یافس، اس کے اندر سے علماء کرام کی رائے ہے کہ یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہے۔ اور یاجوج ماجوج قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں۔ یہ ایک رائے ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یہ 100% جو ہے وہ شور نہیں ہے کہ کہیں حدیث سے نہیں ملتا یا قرآن سے نہیں ملتا اس کا کوئی ثبوت، لیکن یہ علماء اکرام کے نزدیک جو ہے یہ انسان ہی ہے اور یہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور تقریباً لوگوں نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا ہوا ہے۔ بہرحال یاجوج ماجوج کی قوم تو ہے، اب وہ کہاں پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کون سے سیارے کے اوپر ہیں، کس جگہ کے اوپر وہ رہتے ہیں۔ نہ ان کو آج تک کسی نے دیکھا ہے، نہ سائنس نے اس چیز کا کوئی سراغ لگایا ہے ابھی تک کہ وہ کیسے دکھتے ہیں اور کہاں پر رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، تو صبح اٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اصحابہ کرام سے اس بات کا ذکر کیا کہ تباہی ہو گئی عرب والوں کے لیے، کیونکہ یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر سوراخ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے، یعنی شہادت کی انگلی اور جو ہے انگوٹھے کو ملا کر سوراخ بنایا کہ اتنا سوراخ ان کی دیوار کے اندر ہو گیا ہے۔ اور بھی حدیث ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں، مسلم شریف میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، یہاں تک کہ زمین کا جو پانی کا ذخیرہ ہے اسے بھی وہ ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے ان کے اوپر ایک عذاب برسائے گا اور انہیں ختم کرے گا۔
اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روزانہ اپنی دیوار کو کھودتے ہیں، یعنی اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے وہ شام ہو جاتی ہے، پھر وہ آرام کرتے ہیں تو وہ دیوار صبح کے ٹائم پہ پھر واپسی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا وہ دیوار کمپلیٹ ٹوٹے گی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ پھر واپسی اس زمین کے اوپر فساد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ پھر جب یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر جب باہر آئیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ اس دنیا میں تباہی مچانے لگیں گے، اور ان کے آنے کی خبر جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دے دے گا، کیونکہ وہ زمین پہ موجود ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو وحی کرے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کو، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے گا کہ ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کوئی بھی نہیں رکھتا ہے۔ تم میرے اطاعت کرنے والے بندوں کو لے کر طور کی پہاڑی پر چلے جاؤ، یعنی جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کو لے کر آپ طور کی پہاڑی کے اوپر چلے جائیں، وہ آپ کے لیے سیف جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ حدیث میں آتا ہے وہ ہر اونچی جگہ کو پار کرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ ایک بہت بڑے میٹھے پانی کی جھیل سے گزرے گا، بحیرہ طبریہ سے۔ جب وہ گروہ گزرے گا وہاں سے، وہ اس پانی کو پی کر ختم کر دے گا۔ پھر ان کا جب آخری گروہ ادھر پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ اس بحیرہ میں بھی کبھی پانی ہوگا، یعنی اتنی تباہی مچائیں گے وہ لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک ہی جگہ کے اندر محصور ہو کر رہ جائیں گے، وہیں تک کے ہی رہ جائیں گے، طور کی پہاڑی کے اوپر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے بیل کا سر اتنا قیمتی ہوگا جتنا تمہارے لیے 100 دینار ہے، اتنی جو ہے وہاں پر شدید بھوک کی حالت ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے اوپر ایک عذاب برپا کرے گا کہ ان کی گردنوں کے اندر ایک کیڑا پیدا کرے گا، اور وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کے جیسے ایک انسان کی جان نکلتی ہے اس طرح ہی سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور کی پہاڑی سے نیچے اتر کر میدانی علاقے میں آئیں گے۔ ان لوگوں کو زمین کی کوئی جگہ خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ بدبو ہی بدبو ہوگی، اور لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور گندگی ہی گندگی ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بہت لمبی ہوں گی اونٹ کی طرح، اور وہ ساری گندگی کو اٹھا کر اس جگہ لے جا کر پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوری زمین کے اوپر بھرپور قسم سے بارش کرے گا، اور وہ بارش اتنی ہوگی کہ وہ پوری زمین کو دھو دے گی اور شیشے کی طرح بالکل صاف ستھرا کر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل اگا۔ پھر زمین جو ہے جلد سے جلد سبزہ اگانے لگے گی اور پھل اگانے لگے گی اپنے اندر سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو پھل اگیں گے ان کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار پورا قبیلہ کھا لیا کرے گا، اور وہ اس کے چھلکے سے جو ہے اپنے اوپر سایہ کرا کریں گے، اور اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ نکالا ہوا ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور بکری کا ایک ٹائم کا نکالا ہوا دودھ جو ہے وہ ایک قبیلے کی شاخ کے لیے کافی ہوگا، وہ پیٹ بھر کے اسے پی لیا کریں گے۔
جب سب کے سب لوگ اس عالم میں جی رہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا جو لوگوں کو بغلوں کے اندر سے پکڑ کر، یعنی ہاتھ کے نیچے سے پکڑ کر، ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی۔ پھر اس زمین کے اوپر بدترین لوگ رہ جائیں گے جو آپس میں لڑ لڑ کر اور خون ریزی کرنا شروع ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر قیامت برپا کرے گا۔